عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی زندگی کے چند واقعات مختصراً میں عرض کر دوں. ایسی شاہانہ زندگی کہ یہ کئی حوالے سے بڑے شوقین تھے، شوقین مزاج رکھتے تھے. لباس ایسا پہنتے، اتنا مہنگا پہنتے، عود ٹھیک ہے اور مشک و عنبر جیسی مہنگی سے مہنگی خوشبوئیں استعمال کرتے تھے. گلی سے گزرتے گھروں میں پتہ چل جاتا کہ عمر بن عبدالعزیز گزر گئے. اور ایسی ان کے شہزادی جو ان کے گھر میں آئی ہے، 7 حوالوں سے وہ شہزادی تھی. اس کا دادا بھی بادشاہ، باپ بھی بادشاہ، 4 بھائی بادشاہ، 6 ہو گئے اور 7واں خود عمر بن عبدالعزیز خود بادشاہ. تو اس لیے ایسے شاہانہ زندگی گزارنے والی عرب میں اس جیسی خوبصورت عورت نظر نہیں آتی تھی. ایسا حسن اللہ نے دیا تھا، ایسی شاہانہ زندگی. جب اللہ نے اس نعمت سے نوازا، ہدایت دی ٹھیک ہے اور اتنے زیادہ جب سفر کرتے تھے نا تو 60 اونٹوں پہ ان کا سفر کا سامان آتا تھا. لباس پہن لیا، ممکن ہے کہ دوبارہ پہننا نصیب نہ ہوتا، پہنتے ہی نہیں تھے. اتنا زیادہ رب نے دیا ہوا تھا، اتنا خرچ کرتے، خوب پہنتے ٹھیک ہے. حتیٰ کہ دھوبی کے پاس لوگ جاتے، اپنے کپڑے دیتے ہوئے کہتے کہ میرے کپڑے عمر بن عبدالعزیز کے کپڑوں کے ساتھ دھونا تاکہ وہ خوشبوئیں ہمیں بھی حاصل ہو جائیں. تو بڑی عالی شان گھر، عالی شان زندگی، عجیب و غریب قسم کے حالات ان کے ساتھ رہے. لیکن اس کے باوجود بھی عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کو جب اللہ نے یہ خلافت سے نوازا اور ان کو ہدایت دی تو اپنی بیگم سے کہنے لگے کہ میری بیگم اگر میرے ساتھ رہنا پسند کرتی ہے تو آجا، میں اپنے رب سے جنت لینے کے ارادے میں ہوں، جنت لینے کے شوق میں ہوں. اب میں نے اپنی زندگی سے توبہ کر لی، جو زیورات تھے، جو مال و دولت تھا، سارا کا سارا ان دونوں نے مل کر خدا کی راہ میں وقف کر دیا. اور پھر ایسی زندگی گزاری. ایک وقت تھا کہ ایک اس کو ان کے ہاں خادم تھا، اس کو بھیجا کہ جاؤ بھی چادر لے کر. 800 درہم کی ایک چادر لے کر ہے، 800 درہم کی. اب 800 درہم کی ایک چادر لے کر جب وہ خادم پہنچا تو آ کر دیکھا حضرت نے، عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے، تو ہاتھ پکڑتے کہنے لگے بھئی کیسی ہلکی چیز لے کر آئے ہو. لیکن بعد میں جب یہ خلافت مل گئی، ہدایت مل گئی تو عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے کہا کہ 8 درہم دیے اور ایک کمبل منگوایا. اس 8 درہم میں جو کمبل آیا، اب اندازہ لگاؤ 800 درہم کی چادر اپنے وجود پہ لینے والا صرف 8 درہم کا کمبل لے رہا ہے. کیسا عجیب قسم کا ہوگا. اسے بھی دیکھ کر کیا سوچ رہے کیسا ملائم ہے، کیسا خوبصورت ہے. اب وہ آگے سے وہ خادم ہنسنے لگا تو انہوں نے کہا او احمق کیسے ہنس رہا ہے؟ کہ ہنس نہیں رہا، تعجب نہیں ہے مجھے اس بات پر، آپ کی بات پر، کہ جب میں 800 درہم کی چادر لایا تھا اس کو بھی آپ نے پسند نہیں کیا اور آج 8 روپے کا کہ میں کمبل لایا ہوں ہلکا سا، اسے بھی دیکھ کر آپ یہ کر رہے ہو. تو فرمایا کہ وہ بندہ جو 800 درہم کی چادر پہنتا ہو آج 8 درہم کے کمبل پر بھی اپنے رب کی دی ہوئی نعمت پر راضی ہو چکا ہے. وہ کوئی ضرورت نہیں، کوئی شوق نہیں، اب بالکل ختم کر دیا، اللہ سے تعلق جوڑ لیا، اللہ سے لو لگا لی. تو ایسا ہوا کہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے جب قناعت اختیار کی، اپنے بچوں کے ساتھ حالات معاملات کا سامنا کرنا پڑا تو عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے ان سے کہا کہ میں حرام نہیں کھلاؤں گا، جو میرا بنتا ہوگا وہ تمہیں دوں گا، نہیں ہوگا تو وہ نہیں دوں گا. کئی بر اعظموں پہ حکومت کرنے والا یہ شخص اتنا انصاف کیا کہ ایک ہی کنویں پر، ایک چشمے پر ٹھیک ہے، بھیڑیا اور بکری، شیر اور بکری جیسا جانور جو دونوں کا جمع ہونا ناممکن ہے، ایک وقت میں پانی پی رہے. کیسا انصاف قائم کیا، کیسا انصاف قائم کیا. اور جب ہوا یہ کہ ان سے پہلے بادشاہوں کو دیکھا، اپنے پہلے بادشاہ چچے وغیرہ جو دوسرے ان کے افراد بادشاہ بنے، کسی کو موت آتے ہی جسم تھر تھر کانپنے لگا ٹھیک ہے، قبر کے قریب کیا گیا، جسم کانپنے لگا، لوگ پریشان ہو گئے، لگتا ہے زندہ ہو گیا. فرمایا نہیں، جلدی کرو، جلدی اس کو دفن کرو. اس کا عذاب دفن کرنے سے پہلے شروع کر دیا رب نے. میرے بھائی دوستو، ظلم تھا،
لوگوں کے ساتھ ناانصافی تھی، لیکن ایسے ہی ایک کے ساتھ اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا، طرح طرح کے ایسے عیب ان کے سامنے آئے، موت کے وقت اللہ نے ان کو ذلیل اور رسوا کر کے دنیا سے بلایا۔ لیکن عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے اپنے خادم سے کہا کہ جب مجھے موت آئے تو میرا منظر دیکھنا، میرا رب میرے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ انعام ملا کہ جب ان کی میت کو رکھا گیا قبر کے قریب تو سارے کا سارا مجمع جمع ہو گیا، لوگ جمع ہو گئے، ادھر سے آسمان کی طرف سے اڑتا ہوا ایک صفحہ آ رہا ہے، بسم اللہ لکھی ہوئی ایک سطر میں، دوسرے سطر میں لکھا ہوا کہ اللہ نے بری کر دیا ان کو، عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کو جنت کا وہ حصے دار بنا دیا، جنت کا حقدار بنا دیا اور جہنم سے بری کر دیا۔ اس سے بڑا انعام اور کیا ہوگا؟ یہ ہے وہ انصاف کا مقام۔ اور ایسا ہوا کہ بھیڑ یا بکری پر، شیر بکری پر، کسی جانور پر حملہ نہیں کرتے تھے، لیکن جس دن عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا انتقال ہوا، دنیا سے رخصت ہوئے، اسی وقت ایک درندے نے ایک بکری پر، ایک چرواہے کے جانور پر حملہ کر دیا۔ فوراً بے ساختہ اس شخص کی زبان سے جملہ نکلا، کیا؟ عمر بن عبدالعزیز چل بسے۔ ٹائم نوٹ کر لیا، وقت نوٹ کر لیا، بعد میں آ کر دیکھا، پتہ چلا کہ واقعی گویا وہ انصاف ہی دنیا سے جا چکا تھا۔ تو اسے میرے بھائی دوستو، آج ہمیں اگر حکومت ملتی ہے، آج سرپرستی ملتی ہے، کسی گھر کی ہے، کسی علاقے کی ہے، کسی برادری کی ہے، کسی بھی جگہ کی ہے، کسی شہر کی ہے، کسی ضلع کی ہے، ملک کی ہے، تو میرے بھائیو دوستو، رب کو جان دینی ہے، رب کو جان دینی ہے، ایک ایک روپے کا حساب دینا ہے۔ آج ہمارے حکمرانوں کے دل آخرت کے خوف سے خالی ہو چکے، ہر کسی کو اپنے پیٹ کی پڑی ہوئی ہے۔ تو میرے بھائی، حکومت کو ہی نہ دیکھو، بڑوں کو ہی نہ دیکھو، آج ہم بھی اپنے اس وقت میں دیکھیں کہ جن بندوں کو علاقائی سطح پر حکومت ملی ہے یا اپنے گھر کے اوپر ہی حکومت ہے، ہم کتنا انصاف کر رہے ہیں، ہم اپنے پڑوسوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ تو خدا را توبہ کیجئے ایسی زندگی سے۔ اللہ نے دولت دی ہے، حرام کے لیے نہیں دی، حرام کاری کے لیے نہیں دی، گناہوں کے لیے نہیں دی، فضول خرچی کرنے کے لیے نہیں دی۔ آج اگر ہم کر سکتے ہیں تو اپنے رب کو راضی کر سکتے ہیں، جنت حاصل کر سکتے ہیں۔ تو میرے بھائیو دوستو، اپنی زندگی کو بدلنے کا عزم کریں، ورنہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا یہ واقعہ ہمیں سبق دیتا ہے۔ مختصراً میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا کہ اپنی زندگیوں کو بدل لو، دنیا کی طلب چھوڑ دو، آخرت کی فکر میں لگ جاؤ۔